کے صدقے میں اس سال 2-3 کتابیں میری شائع ہو جائیں گی۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں حنیف کاشف۔ ہم نے آپ کی خدمت میں اس سے پہلے بھی مختلف علوم پر پروگرام پیش کیے، ہاتھ بولتے ہیں، شاعری، علم و ادب، اس سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تھا اس میں کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر رکاوٹ آ گئی تھی، ہم اس سلسلے کو جاری نہیں رکھ سکے، لیکن پھر بھی آپ سب کا میں احسان مند ہوں کہ آپ نے ہمارے ان پروگراموں کو بڑا پسند فرمایا اور مجھ جیسے بے گھر قلندر اور خوش سمندر کی دل کھول کے حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ آپ کو اس جزائے خیر دے۔ آپ جانتے ہیں کہ دور حاضر کا دور جو ہے یہ کمرشلزم کا دور ہے، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہے، سلام، دعا، ملنا جلنا، یہاں تک کہ حب خلوص محبت پیار میں ملاوٹ ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہے۔ اس کو بھی چند پھول محبت کے کر عطا، جو نفرتوں کی آگ میں جلتا دکھائی دے۔ تو جی ابھی ہم نئے سلسلہ شروع کر رہے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے حسب سابق آپ ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں گی۔ بلوچستان کے ان سنگلاخ پہاڑوں سے آپ کی خدمت میں یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ مختلف علوم پر ہم بات کریں گے، چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہوں گے، تو 5 منٹ 10 منٹ کے یہ پروگرام ہوں گے، جو دوسرے تیسرے دن آپ کی خدمت میں ہم ریگولر آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے، اور آپ بھی تھوڑا سا وقت نکال کر ان پروگراموں کو دیکھ لیجئے گا، بجائے ویڈیو گیم میں اور وقت ضائع کرنے کے، ان علمی پروگراموں کو ٹی وی پر ٹائم ضائع کرنے کے، سیاست کے دانوں کے لاجانی پیغامات اور بیانات پر وقت ضائع کرنے کی بجائے ان علمی اور ادبی پروگراموں پر توجہ دیں اور ان کو سماعت فرمائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ فنکار جو ہوتا ہے، ادیب ہو، شاعر ہو، وہ چاہتا ہے کہ اس کی بات سنی جائے اور اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ ٹھیک ہے جی، فنکار ہیں، فن بیچنے والے تو نہیں ہیں، بازار میں رہتے ہیں، تجارت نہیں کرتے۔ اچھا جی، اب تھوڑی سی پہلے پروگرام ہم نے پیش کیے تھے، ان میں بہت سے لوگوں نے افریقہ، سعودی عرب، امریکہ، ہندوستان اور پوری دنیا کے ممالک سے ہمیں پیغامات آئے، ویڈیو پیغام آئے، کالیں لوگوں کی آئیں، جن میں اپنے وقت کے مشہور ترین لوگ بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنی بائیوگرافی بھی پیش کریں، تو اس سلسلے میں نے اپنے ایک دوست سے کہا جو کراچی میں یہ ایک ماہر ہے، کہا کہ بھائی چھوٹی سی بائیوگرافی آپ پیش کر دیں۔ وہ مصروف آدمی ہے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا، ویسے ہی بھول گئے۔ ادھر ایک اور ہیں ہمارے ایک دوست، اچھے آفیسر ہیں، کمپیوٹر کا کام جانتے ہیں، ان سے کہا کہ آپ یہ کوشش کر لیں، لیکن ان کے پاس بھی وقت نہیں تھا۔ تو اب میں از خود اپنی مختصر سی بائیوگرافی کہہ لیجیے، ایک تعارف کہہ لیجیے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میں 1962 میں ایک علمی اور روحانی گھرانے میں میری پیدائش ہوئی۔ میرے والد محترم جو اپنے وقت کے کتب تھے، صوفی محمد شریف، نقشبندی، قادری، مجددی، باغدروی رحمۃ اللہ علیہ تعالی اپنے وقت کے کتب تھے۔ انہوں نے سنگلاخ بلوچستان کے پہاڑوں کو، پہاڑوں میں اللہ کا اتنا ذکر کیا کہ ان کے ذکر کے ساتھ پہاڑ بھی ان کے ساتھ ذکر کرتے تھے۔ اب وہ 1973 میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس زمانے میں 8ویں کلاس کا طالب علم تھا۔ اب جی لاہور میں ان کی وفات ہوئی۔ لاہور سے میں کوئٹہ میرا آنا ہوا، یہاں آ کر 8ویں کے بعد
اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھا۔ اللہ کی مہربانی سے میٹرک پاس کرنے کے بعد 1976 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا تو اللہ کی مہربانی سے جلد ہی مجھے ملازمت مل گئی۔ اپنی ملازمت کے دور میں نے 20-25 سال ان بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں میں اپنے خون دل سے علم کی شمع روشن کی۔ یہاں مطلب یہ کہ یہاں بچوں کو تعلیم دی۔ صوبت پور سے لے کر چمن افغانستان کے بارڈر تک میں نے مختلف اسکولوں میں علم کے چراغ روشن کیے۔ پھر اس کے بعد کوئٹہ میں نے 20 سال اپنی تعلیمی خدمات انجام دیں اور اللہ کے فضل و کرم سے کبھی اپنا پیریڈ مس نہیں کیا، پیریڈ سے غیر حاضر نہیں ہوا۔ ایکسٹرا پیریڈ جو اضافی پیریڈ بھی لگتے تھے وہ بھی میں نے لیے۔ 20-25 برس نوکری کرنے کے باوجود میرے پاس، میں اب بھی کرائے کے مکان میں رہتا ہوں اور میرے پاس ایک سائیکل بھی نہیں، لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے۔ میرے کالی کملی والے سرکار دو جہاں، رحمت دو جہاں، ہادی بے کساں، امام پیغمبران خدا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے صدقہ خیرات کے صدقے میں اللہ پاک نے اپنے بڑے فضل و کرم سے مجھے نوازا ہے۔ مجھے جو نعمتیں عنایت فرمائی ہیں، میں اپنے رب تعالیٰ کا ساری زندگی سجدے میں پڑا رہوں تو اپنے اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یہ میرے اللہ پاک کی کرم نوازی ہے، اس نے مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ ہاں تو جی، اس کے بعد پھر تعلیمی سلسلہ جاری رہا۔ ایف اے پاس کی پرائیویٹ، پھر بی اے پاس کی، پھر ایم اے، پھر اس کے بعد ایم فل، پھر پی ایچ ڈی، تو مختلف مراحل کو طے کرتے ہوئے اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے روحانی علم میں بھی اپنی جوانی لگائی۔ در جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگزارم نیک شود پرہیزگار۔ تو اللہ کی مہربانی سے پاکیزہ جوانی گزاری۔ سارا دن روزہ ہوتا تھا، دن میں روزہ رکھتا تھا، رات میں ان سدا بہار درختوں کے نیچے میں چلا کشی کیا کرتا تھا۔ چلا کشی کے آخری دنوں میں جو میرا ادارہ تھا اس کی دیوار تو نہیں تھی، چاروں طرف لوہے کے جنگلے تھے۔ آخری دنوں میں موکلات ان چاروں جنگلوں کے ارد گرد کھڑے نظر آتے تھے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری اور ساری رہا۔ اللہ کی مہربانی سے اس سلسلے میں اللہ نے بڑی کرم نوازی فرمائی۔ پھر شاعری کے سلسلے میں مشاعروں میں شرکت کی، کل ہند و پاکستان مشاعرے اٹینڈ کیے، یہاں بلوچستان کے مشاعروں میں شرکت کی اور اللہ کے فضل و کرم سے شاعری کے 4 دیوان لکھ چکا ہوں، جن میں نعتیہ شاعری بھی ہے اور علمی ادبی غزلیں اور نظمیں، اور شہدائے کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی غم حسین کے نام سے دیوان مکمل کر چکا ہوں، لیکن ابھی تک ان کو میں شائع نہیں ہو سکا۔ شائع نہ ہونے کی وجہ سے کچھ معاشی وہ سمجھ لیں کہ آج کل کاغذ بڑا مہنگا ہے، اس کو چھاپنے کے لیے بھی اس کے لوازمات نہیں ہیں، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا کالی کملی والے سرکار کے صدقے میں اس سال 2-3 کتابیں میری شائع ہو جائیں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ مارکیٹ میں آ جائیں گی۔ اچھا جی، یہ تو تھی مختصر بایوگرافی۔ آخر میں یہ کہوں گا، زمانہ میرے تقدس سے آشنا ہوتا، زمانہ میرے تقدس سے آشنا ہوتا، میں اور دور کا ہوتا تو دیوتا ہوتا۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی مختصر تھی بایوگرافی۔ اس کے علاوہ غزلیں لکھیں، بڑے بڑے گلوکاروں نے گایا، اب بھی ان کو گلوکاری گا رہے ہیں، اللہ کی مہربانی سے انہیں لوگ پسند کرتے ہیں۔ آج ہم اس سلسلے کو یہیں ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں اس پروگرام کا دوسرا حصہ لے کر حاضر ہوں گا۔ آپ اس کو دیکھیے، دیکھنے کے بعد اپنے دوستوں کو بھی بھیجیے اور وہ بھی ان پر دیکھیں اور
میری حوصلہ افزائی فرمائیں، اور اللہ ان سعادت بزور بازو نے تانہ بخشش خدائی بخشندہ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آپ کی خیر، سب کی خیر، سب کا بھلا۔ اللہ حافظ۔